السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ الانفال آیات نمبر 71 تا 75 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم تسلسل سے پڑھتے ہیں۔ یہ کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور یہاں صحابہ نے اجتہاد ہی کیا تھا، اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں عزت اسلام اور تحدید کفار ہے۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ کی رائے دریافت کرنا اور مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ یا کتاب من اللہ سبق سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہے،
کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی، ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کی گئی تھیں۔ شان نزول یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم ہوتا ہے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیہ میں محسوب کر لیا جائے گا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بقیہ پیج نمبر ہے 1117 پر انکار فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، ارشاد کیا جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا ہے، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اور اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا، وہ بھی اسلام لائے خلوص ایمان اور صحت نیت سے، یعنی فدیہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے کل کا کل تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو۔ تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اور ان کے تمول کا یہ حال ہوا کہ ان کے 20 غلام تھے، سب کے سب تاجر، اور ان میں سے سب سے کم سرمایہ جس کا تھا اس کا 20,000 کا تھا۔ وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے، جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، آئندہ بھی اگر ان کے اتوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے، اور اسی کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے یہ مہاجرین و اولین ہیں مسلمانوں کی، اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ یہ انصار ہیں، ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے، مہاجرین انصار کے اور انصار مہاجرین کے یہ وراثت آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ ہو گئی اور مکہ مکرمہ ہی میں رہے، ان کے اور مومنین کے درمیان وراثت نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی موالات اور موارثت سے منع کیا گیا اور ان سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں پر باہم میل جول رکھنا لازم کیا گیا۔ یعنی اگر مسلمانوں میں باہمی تعاون و تناصر نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار قوی ہوں گے اور مسلمان ضعیف، اور یہ بڑا فتنہ و فساد ہے۔ پہلی آیت میں مہاجرین و انصار کے باہمی تعلقات اور ان میں سے ہر ایک کے دوسرے کے معین و ناصر ہونے کا بیان تھا۔ اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور ان کے مورد و رحمت الہی ہونے کا ذکر ہے۔
بس ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدموں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس میسج کو خود سننے، اپنے عزیز اقربا کو اور تمام دوستوں کو جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں، تو ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس پیاری امت کے اوپر مجھ پر اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے اس کی تبلیغ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میری اور آپ کی اللہ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفاعت قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی اس تبلیغ کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔